الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم. ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے. ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے. غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے. میزان عمل سے دور ہوئے دولت کے نشے میں چور ہوئے. اسلام مٹانا یاد رہا باطل کو مٹانا بھول گئے. کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا ہر ایک ہمارا فعل برا. عزت کے لٹیرے بن بیٹھے عزت کی حفاظت بھول گئے. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستو، اس وقت اگر آپ نظر اٹھا کر کے پورے دنیا کے حالات کو پڑھیں، خبروں کو سنیں، آپ اس نتیجے پر اور اس درجے پر پہنچیں گے کہ دنیا کے اندر ہر جگہ مسلمان پریشان ہے. کہیں پر بھی ان کو امن و امان اور سکون کی زندگی گزارنے کا موقع میسر نہیں ہے. کہیں پر ان کے وجود کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کہیں پر ان کے پہچان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور خصوصاً ہمارے ملک انڈیا کے حالات تو ہر عقل مند انسان کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایسے وقت میں ایک مرد مومن کے دل سے ایک سوال نکلتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے؟ کیا دنیا میں مسلمانوں کے پاس وسائل کم ہے؟ یا اس کے پیچھے اس کی حقیقت کچھ اور ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں نے آپ کے سامنے میں تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سوالوں کا جواب اس ایک آیت کے اندر دیا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اپنا ایک اصول بیان فرمایا کہ میری مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور میری مدد حاصل کرنے کے لیے کیا کیا شرائط ہے. اور جب تک امت مسلمہ ان شرائط پر اترتے رہیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی. اور جب امت مسلمہ ان شرائط سے دور ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کوئی مدد کا وعدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے. پیارے نبی کی روایت مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس کو اس کے اعمال پیچھے کر دے ان کا حسب اور نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے. تو کوئی بھی آدمی خاندان اور رشتہ داری کی وجہ سے اور دنیاوی اسٹیٹس کی وجہ سے اللہ کی مدد حاصل کر لے، یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد حاصل ہونے کے لیے 2 شرطوں کو بیان کیا. اگر یہ امت مسلمہ ان 2 شرطوں کو اپنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ 3 وعدے کیے ہیں. پہلا وعدہ اللہ نے اس آیت میں یہ کیا کہ جس طرح تم سے پہلے امتوں کو ہم نے خلافت دی، حکومت دی، سلطنت دی، حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے دیگر قوموں کو بڑی بڑی شان والی حکومت عطا کی. اسی طرح اگر یہ امت مسلمہ ان 2 صفتوں کو، شرطوں کو اپنا لے تو ہم ان کو خلافت عطا کریں گے. یہ اللہ کا اس میں پہلا وعدہ ہے. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ان کے دین کو اس دنیا میں غالب کر دوں گا.
اگر یہ امت ان شرط پر اتر جائے تو میں اس کے دین کو غالب کر دوں گا۔ یہ دوسرا وعدہ اس آیت کے اندر ہے۔ اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ ان کے لیے امن و امان کا ماحول فراہم کر دیا جائے گا، بے خوف و خطر ہر جگہ سر اٹھا کر کے سفر کر سکیں گے۔ لیکن انعامات پانے کے لیے دو بنیادی شرطوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ اللہ تعالیٰ کا تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ ہے۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ ہمارے ملک کے کسی نیتا کا، کسی عالم کا، کسی مفتی کا، کسی ولی اور غوث و ابدال کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آدمی کا وعدہ اس لیے ٹوٹتا ہے کہ وعدہ پورا کرنے پر اس کو کنٹرول نہیں ہے، مکمل طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ تو تمام طاقتوں، تمام قوتوں، تمام حکمتوں اور تمام رازوں کا مالک ہے۔ اور ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنا وعدہ کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ اپنے وعدے میں کتنا مضبوط ہے۔ ایک واقعہ سنیے، شاید کہ ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص کے پہلے رکوع میں، آپ لوگ ترجمہ پڑھ لیجئے گا، لمبا واقعہ ہے، میں صرف وعدے کو پورا کیسے کرتے وہ سمجھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم موسیٰ کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب اس کے بارے میں ڈر ہو، کہیں فرعون کا لشکر آئے اس کو لے کر کے جائے ذبح کر دے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے سمندر میں ڈال دینا۔ ایک ماں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دودھ پیتے بچے کو سمندر میں ڈال دو، ظاہری کوئی اسباب نہیں، بچہ تیر نہیں سکتا، سمندر میں کب غرق ہو جائے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، یہ میرا وعدہ ہے، مجھ پر یقین کرو میں لوٹا دوں گا۔ لیکن جب خطرہ محسوس ہو اسے سمندر میں ڈال دینا، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں لوٹاؤں گا۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، صرف لوٹاؤں گا نہیں، اسے رسول بھی بناؤں گا بعد میں چل کر کے۔ یہ اللہ کا وعدہ کس سے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے۔ عقل کہتی ہے کہ مت ڈالو، چونکہ ظاہری اسباب نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے بھروسہ مجھ پہ کرو، اسباب میرے تابع ہیں، میں اسباب کا تابع نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیا، دل بے چین ہے، پریشان ہے۔ اب وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے گھر میں گیا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے اٹھا لیا اور اس کے اوپر انہیں پیار آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے محبت ڈال دی تھی، تجلی فرما دی تھی، جو بھی اسے دیکھتا اس سے پیار ہو جاتا تھا۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوا عسى ان ينفعنا، اس کو قتل مت کرو، یہ مجھے آگے چل کر کے فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور ہم چونکہ بانجھ ہیں، اولاد نہیں ہے، آگے چل کر کے اس بچے کو میں بیٹا بنا لوں گا، اس سے بھلا ہو جائے گا۔ اب پھر یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ موسیٰ کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن پرورش کے بعد سب سے پہلا مرحلہ تھا کہ اس بچے کو دودھ پلانے کے انتظام کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے عالم تکوینی میں طے کر دیا تھا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، ہم نے تمام عورتیں کی دودھ موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دی تھی۔ اب کوئی بھی عورت آ کے دودھ پلائے، بچہ دودھ پینے کو تیار نہیں۔ اب فرعون کی بیوی محل سے باہر نکل کر کے آواز لگا رہی ہے، کوئی تو ہے جو بچے کو دودھ پلا دے، جو بھی دودھ پلانے والے آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کو دودھ پینے کو تیار نہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تو بے چین تھی، بچے کو سمندر میں ڈال دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا ذرا پتہ لگاؤ کہاں گیا وہ۔ اب یہ پتہ لگاتے لگاتے اس چوراہے پر پہنچ گئی جہاں پر فرعون کی بیوی آواز لگا رہی تھی۔ ان کو موقع ہاتھ آ گیا، انہوں نے کہا هل ادلکم علی بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں تمہیں ایسے گھروں کا پتہ بتا دوں جو بچے کی بہت اچھی تربیت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو جائے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ماں کی پتہ دے دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ماں کو بلایا گیا اور اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کے دودھ پلائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کے پاس، ماں کے پاس لوٹا دیا۔ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ موسیٰ کی ماں جان لے کہ اللہ اپنے وعدے میں برحق ہے۔ ظاہری کوئی سبب نہیں تھا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا سمندر میں ڈال دو، میرے نام پر میں لوٹاؤں گا، اور اس کے لیے تمام نظام بنائے گئے۔ بالآخر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پاس لوٹا کر کے یہ مضمون کو ہائلائٹ کیا وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ موسیٰ کی ماں جان لے اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے تمہیں 3 انعامات دیے جائیں گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان میں کمال پر آ جاؤ، اعمال میں پختگی پیدا کر لو، ہم تمہیں عزت عطا کریں گے، شان و شوکت دیں گے، حکومت دیں گے، اور سب سے بڑھ کر امن و امان کی زندگی دیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ ایمان میں کمال ہے، نہ اعمال میں پختگی ہے۔ مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں، تو مومن ہے اور غالب نہیں تو نقص ہے ایمان میں، ورنہ ایمان والے کے ساتھ غلبے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ذرا تاریخ پڑھی، اب تجربات کی روشنی میں آئی ہے، جب تک یہ امت ان شرطوں پر چلتی رہی، ان وعدوں کے مطابق زندگی گزارتی رہی، اللہ نے اسے حکومت بھی دی، اسے عزت بھی دی، ان کے زمانے میں دین کو غالب بھی کر دیا، امن و امان کی زندگی ملی۔ یہ 1400 سال کی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ ہمارے نبی مکہ کے اندر دین لے کر کے آئے، صحابہ کرام اس کے ہاتھ پر ایمان لائے، لیکن قسم پرسی کے عالم میں جیسے انڈیا میں ہے، کھل کر کے آذان نہیں دے سکتے، خانہ کعبہ میں نماز ادا نہیں کر سکتے، وہاں کھل کر کے طواف نہیں کر سکتے، اللہ کی زمین پر اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر سکتے، ورنہ ٹارچر کیا جاتا۔ ان تمام آزمائشوں میں صحابہ نے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مدینہ کی حکومت عطا کر دی، یہاں پر خوف کا ماحول، امن و امان کی زندگی دے دی، یہاں پر اپنی جان کے لالے پڑ رہے تھے، وہاں پر بہترین نظام دیا جس کے تحت چند سالوں میں عرب سے نکل کر کے اسلام دوسرے ممالک تک پھیلا۔ یہ دونوں شرطیں مسلمانوں نے ادا کی، اللہ نے تینوں انعام صحابہ کے دور میں دیا۔ پھر وہ دیکھ لیجئے خلافت راشدہ، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی کے زمانے میں کتنے بہترین حکومت ملی مسلمانوں کو، اور کس شان کے ساتھ بے خوف و خطر لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ تو جب مسلمانوں نے یہ شرطیں پوری کی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دنیا میں دکھایا ہے، اور ہمارے لیے نمونہ بنا کے صحابہ کو پیش کر دیا۔ 2-3 واقعات سناتا ہوں جس سے سمجھ میں آئے کہ جب ہم سے غلطی ہوئی تو اللہ کی طرف سے کس طرح سزا ملی، جب ہم شرطوں پر اترے تو اللہ نے ہمارے اندر کیا روحانی طاقت دی تھی۔ سب سے پہلا واقعہ سنیے، البدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لمبا واقعہ بیان کیا۔ مسلمانوں کی جنگ تھی رومی حکومت سے، روم کا بادشاہ ہرقل اس زمانے کا ہے، مسلمانوں کے پاس ظاہری اسباب کم ہیں، فوجوں کی تعداد کم ہے، اس کے مقابلے میں روم سپر پاور زمانے کا اور تمام طاقت و قوت سے لیس ہو کر کے لڑنے کے لیے آیا۔ اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو جیت نصیب ہو گئی۔ اب یہ رومی فوج شکست کھا کر کے واپس لوٹ رہی ہے، مقام انطاکیہ میں ان کا بادشاہ ہرقل بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی فوج ادھر سے گزر رہی تھی، ہرقل نے اپنے کمانڈر کو بلایا، سپہ سالار کو، اور ان سے 3 بہت ہی زبردست سوال کیا۔ سنیے، ہرقل نے اپنے کمانڈر سے پوچھا جو عیسائی ہے، اخبرونی عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم الیسوا بشرا مثلکم، مجھے ایک سوال کا جواب دو، تم جن لوگوں سے لڑ رہے تھے کیا وہ تمہاری طرح انسان تھے یا دوسرے مخلوق تھے؟ تو رومی کمانڈر نے کہا ہماری طرح انسان تھے۔ دوسرا سوال، تعداد میں تم زیادہ تھے کہ وہ زیادہ تھے؟ تو کہا تعداد میں ہم زیادہ تھے، ہمارے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تیسرا سوال، پھر وہ کیوں جیتے تم کیوں ہارے؟ بادشاہ عقل مند ہوتا ہے، سوال زبردست کیا۔ اگر لڑنے والے تمہاری طرح انسان تھے، ظاہری اسباب تعداد ان کی کم تھی، تو عقل کے تقاضا یہ کہ تم جیتے وہ ہارتا، وہ کیوں جیتے تم کیوں ہارے؟ سبحان اللہ، تاریخ لکھنے والوں کا قلم جھوما ہے جب ایک غیر مسلم نے مسلمانوں کے جیتنے کا اوصاف بیان کیا۔ سوال کرنے والا عیسائی، جواب دینے والا عیسائی۔ رومی کمانڈر کہتا ہے من اجل انہم یقومون اللیل ویصومون النہار ویوفون بالعہد ویتناصفون بینہم ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اس لیے جیت گئے کہ وہ رات میں عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، آپس میں انصاف کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں، اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، برائی کے خلاف لڑتے ہیں۔ اور ہم کیوں ہارے؟ من اجل اننا نشرب الخمر ونزنی، ہم زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، عہد کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، لوگوں کا اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، ہم اس لیے ہار گئے، وہ اس لیے جیت گئے۔ جب کمانڈر نے مسلمانوں کے یہ کردار بیان کیا، جیتنے کا اور اپنے ہارنے کی وجہ بیان کی، تو بادشاہ نے کہا انت صدقتنی، تم نے بالکل سچ کہا۔ یہ گواہی دینے والے کون تھے؟
نہ مسجد کے امام، نہ مدرسے کے مدرس، نہ اسکول کا ٹیچر، اور نہ کوئی دیندار۔ سوال کرنے والا بھی عیسائی، جواب دینے والا بھی عیسائی، لیکن اس نے مسلمانوں کی وہ اخلاق و کردار، روحانی طاقت کو بیان کیا جو انہوں نے میدان میں دیکھا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ اس لیے جیتے ہیں کہ اسباب ان کے پاس نہیں، لیکن ان کے اعمال کردار ایسے ہیں کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اور ہمارے کردار اتنے برے ہیں کہ ہمارے ساتھ انہیں رب کی مدد نہیں ہے، ہم اس لیے ہار گئے ہیں۔ تو ہر دور میں مسلمان جب جیتے ہیں تو اللہ کی مدد کے ساتھ، ایمان اور اعمالی روحانی طاقت کے ساتھ، اور جب بھی یہ امت نیچے گری ہے بد کرداری، بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تاریخ طبری میں ایک اور واقعہ سنیے۔ خلیفۃ المسلمین ولید بن عبد الملک کے زمانے میں طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ 7,000 کا لشکر لے کر 4 بڑی کشتیوں کے ساتھ اندلس کے ساحل جبل طارق پر لنگر انداز ہوئے اور اپنے لشکر کو وہاں پر اتارے ہیں اور کشتیوں کو جلا دیا، اور طارق بن زیاد 7,000 کا لشکر لے کر کے اندلس فتح کرنے کے لیے نکلے۔ اس زمانے کے جو اندلس کا بادشاہ تھا، عربی کتابوں میں نام ہے لزریق، اور انگلش کی کتابوں میں نام آتا ہے روڈ راک، یہ نام ہے۔ اس نے اپنے خلیفہ، اپنے سپہ سالار تدمیر کو 30,000 کا لشکر لے کر کے روانہ کیا، جا کر کے مقابلہ کرو۔ ادھر طارق بن زیاد کے ساتھ 7,000، ادھر سامنے والے کے پاس 30,000۔ اب لڑنے کے لیے گیا یہ تدمیر، جو رومی کمانڈر تھا، ہر موقع پر یہ ہار رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ تنگ آ کر کے انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہمارا سابقہ جس قوم سے پڑھا کہ انسان ہے کوئی دوسری مخلوق ہے، یہ آسمان سے نازل ہوئی، زمین سے نکلی، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ان کے پاس ظاہری اسباب کچھ نہیں، لیکن ان کے پاس کون سی مدد ہے، ہم کسی بھی موقع پر ان سے جیت نہیں پا رہے ہیں، لہٰذا لڑنے کے لیے آپ خود ہی تشریف لے آئیں۔ وہ بادشاہ 70,000 کا لشکر لے کر کے میدان لکہ میں اترا، لکہ جگہ کا نام ہے، وہاں پر اترا لڑنے کے لیے۔ ادھر خلیفہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5,000 کا لشکر اور بھیجا، 7 5 12، ادھر 70 پہلے سے 30، کل 1 لاکھ۔ ادھر 1 لاکھ تمام اسباب اور آلات کے ساتھ، ادھر صرف 12,000 تمام اسباب و آلات سے خالی۔ 8 دن تک میدان لکہ میں طارق بن زیاد نے عیسائی بادشاہ کے ساتھ جنگ کی، اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ 8 دن لڑنے کے بعد بالآخر مسلمان غالب ہوئے، رومی عیسائی بادشاہ مارا گیا، مسلمانوں کو شاندار جیت نصیب ہوئی۔ اس کے پیچھے کون سی طاقت تھی؟ اسباب کی دنیا میں دل قبول نہیں کرے گا، لیکن آپ جب اس وعدے پر جائیں گے، اعمال پر آپ اتریں گے، تو اللہ کی روحانی طاقت آپ کو ملے گی، آپ کا دل گواہی دے گا یقیناً یہ اللہ کی مدد تھی۔ تو جب مسلمان اس طرز زندگی پر تھے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، ایمان کے ساتھ اللہ کی شریعت نازل کردہ روشنی میں زندگی گزاری ہوئی، وہ بہترین اسوہ لے کر کے چل رہے تھے، تو اللہ کی مدد ہر قدم پر مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ اور جب مسلمان اس طرز عمل سے ہٹے ہیں تو پھر مسلمانوں پر کیسا عذاب مسلط ہوا۔ 7ویں صدی ہجری میں جب بغداد کو جلا دیا گیا، بخارا سمرقند کو نظر آتش کر دیا گیا، اور ایک تاتاری قوم اٹھی ہے کہ اس دنیا سے اسلام کا نام و نشان مٹا کر رہیں گے، اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اور پورا بغداد سمرقند بخارا کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ ہلاکو خان کی پوتی گھوڑے پر سفر کر رہی ہے، ان کی نظر پڑی کہ ایک جگہ ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قرب و جوار میں بہت سارے مسلمان ہیں، دین سیکھ رہے ہیں۔ وہ فخری انداز میں آ کر کے عالم صاحب سے کچھ سوالات کرنے لگے۔ اچھا یہ بتائیے عالم صاحب، کیا آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہیں؟ بولا بالکل اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو دوسرا سوال کی، کیا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے غالب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مغلوب کرتا ہے؟ بالکل میرا ایمان ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے غالب کرتا ہے۔ بولا پھر کیا یہ حقیقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے غلبہ ہے بغداد کے اندر۔ تو اس عالم نے کہا بالکل نہیں۔ اس نے کہا ایسا کیوں؟ اس عالم نے کہا اپنے بکری چرواہے کو دیکھا ہوگا کہ وہ ایک کتا کو پالتا ہے، جب بکری ریور سے باہر نکل جائے اور چرواہے کے بلانے پر بھی بکری اندر نہ آئے تو وہ چرواہا کتے کو اس کے پیچھے دوڑاتا ہے، وہ کتا دوڑا کر کے بکری کو ریور میں لا کر کے رکھ دیتا ہے۔ دنیا کے اندر جب بھی کوئی ظالم قوم مسلمان پر مسلط ہوتی ہے تو اس کی مثال وہ کتے کی طرح ہے۔ جب مسلمان اللہ کے حدود سے باہر نکل جاتے ہیں
اور بار بار نصیحت کرنے کے باوجود مسلمان اس حدود کے اندر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تم جیسے لوگوں کو کتا بنا کے اس کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب تک مسلمان اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، شریعت کی طرف نہیں آئیں گے، تم لوگوں کا تسلط باقی رہے گا۔ اور جب مسلمان اللہ سے توبہ طائب کر لیں گے پھر تمہارا تسلط ختم ہو جائے گا۔ چند سالوں کے بعد مسلمانوں نے پھر محنت کی، تبلیغ کی محنت کی، اور اس شان و شوکت کے ساتھ مسلمان نے اپنی تربیت کی۔ چند سالوں میں مصر کا بادشاہ مظفر سیف الدین کے ہاتھوں تاتاری قوموں کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد وہ تاتاری قوم جس نے وعدہ کیا تھا کہ اسلام کو مٹا دوں گا، تمام کے تمام تاتاری قوم اسلام کے دامن میں آ گئے اور سب نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو کیا سمجھ میں آیا ان واقعات سے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظالم حکومت آئے یا ہمارے لیے حالات سازگار نہ ہو، اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ہم توبہ کی طرف دوڑیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب مل کر کے اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب ایمان اور اچھے اعمال والی زندگی ہو تو اللہ کی مدد ملے گی اور خلافت بھی ملے گی، جیسا کہ صحابہ کرام کو اللہ نے دیا۔ دوسرا وعدہ یہ کہ جب آپ کی زندگی اچھی ہوگی، شریعت کے مطابق گزرے گی، تو اللہ تعالیٰ دوسری چیز آپ کو عطا فرمائیں گے کہ آپ کے ذریعے دین کو غالب کر دیں گے۔ لیکن چونکہ آج ہم خود دین پر عمل نہیں کرتے تو دین غالب کیسے ہوگا؟ تو دین غالب کرنے کے لیے دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے دین ایسے ہی مغلوب رہے گا۔ اور تیسرا وعدہ یہ تھا کہ اگر آپ دین کی طرف آ جائے تو اللہ امن کا ماحول فراہم کر دے گا۔ اور ہم لوگوں انڈین مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، آئے دین آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے لیے وجود کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور ہمارے پہچان خطرے میں پڑ رہی ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ سب لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، کیونکہ تمام حالات اور قوت کا مالک اللہ ہے۔ جب ہمارا دل اللہ کی طرف آئے گا، ہم بددینی سے دینی کی طرف آئیں گے، بے نمازی سے نماز کی طرف آئیں گے، بے حیائی سے حیا کی طرف آئیں گے، جھوٹ سے سچائی کی طرف سفر کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا، کیونکہ اللہ اپنا وعدے میں سچا ہے۔ تو ہم سب طے کریں کہ انشاءاللہ آج سے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔